بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس حالت میں دن گزر رہے تھے اور ملک شام میں کفر سر اٹھا رہا تھا، پھل پھول رہا تھا۔ زیادہ زور لبنان کے علاقہ جات میں تھا، وہاں نئے سرے سے بتوں کی پوجا شروع ہو گئی تھی۔ اللہ کی طرف سے ہدایت آ جانے کے بعد وہ پھر سے خباثتوں پر اتر آئے۔ ان حالات میں بالابک شہر میں بنی اسرائیل کا ایک ایسا گروہ ظاہر ہوا جنہوں نے ایک بت ایجاد کیا، اس کا نام بار رکھا، اسی کے نام پر شہر کا نام بالابک رکھا۔ اللہ تعالی نے ان کی طرف معزز پیغمبر حضرت الیاس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ کا سلسلہ نسب یوں ہے: الیاس بن یاسین بن فنیحاس بن عزبہ بن ہارون علیہ السلام۔ اللہ تعالی سورۃ الصافات آیات 123 تا 132 میں ان کا تذکرہ یوں فرماتے ہیں: اور بے شک الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے کیا؟ تم بال نامی بت کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو، اللہ جو تمہارا اور تمہارے اگلے تمام باپ داروں کا رب ہے، لیکن تم نے انہیں جھٹلا دیا، بس وہ ضرور عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے ہم نے الیاس کا ذکر خیر پچھلے میں بھی باقی رکھا کہ الیاس پر سلام ہو، ہم نیکی کرنے والوں کو اس طرح بدل دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا۔ قرآن مجید میں ان کا نام الیاس بتایا ہے، انجیل یوحانی میں ان کو ایلیا نبی کہا گیا ہے۔ بعض آثار میں ہے حضرت الیاس اور ادریس ایک ہی نبی کے دو نام ہیں، لیکن یہ بات درست نہیں، کیونکہ اول تو یہ آثار سند کے اعتبار سے قوی نہیں، دوسرے یہ کہ قرآن مجید نے سورۃ صافات اور سورۃ الانعام میں حضرت الیاس علیہ السلام کے جو حالات اور اوصاف بیان کیے ہیں، ان میں کسی ایک جگہ بھی یہ اشارہ نہیں ملتا کہ الیاس علیہ السلام کو ادریس بھی کہا جاتا ہے، اور نہ ہی سورۃ الانبیاء میں جہاں ادریس علیہ السلام کا تذکرہ ہے کوئی ایسا اشارہ نہیں ملتا کہ ان کو الیاس بھی کہا جاتا ہے۔ مورخین نے ادریس اور الیاس علیہ السلام کے جو نسب نامے بیان کیے ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں نبیوں کے درمیان صدیوں کا فاصلہ ہے، لہذا اگر یہ ایک ہی نبی کے دو نام ہوتے تو قرآن مجید ضرور اس کی طرف اشارہ کرتا اور مورخین بھی اس کی کوئی بھی وجہ بیان کرتے۔ مفسرین اور مورخین کا اتفاق ہے کہ الیاس علیہ السلام شام کے باشندوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے اور مشہور شہرت ان کی رسالت و تبلیغ کا مرکز تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم مشہور بت بال کی پرستار تھی اور توحید سے بیزار اور شرک و کفر میں مبتلا تھی۔ اللہ کے برگزیدہ رسول حضرت الیاس علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اور راہ ہدایت انہیں دکھائی اور بت پرستی کے خلاف انہیں وعظ و نصیحت کی اور خالص توحید کی جانب انہیں بلایا۔ کتب تفسیر میں ہے کہ بال نامی بت سونے کا تھا اور اس کا قد 20 گز تھا اور اس کے 4 منہ تھے اور اس کی خدمت پر 400 خادم مقرر تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے زمانے میں یمن اور شام کا محبوب دیوتا یہی بت تھا، اور مورخین کا خیال ہے کہ حجاز کا مشہور بت حبل بھی یہی بال تھا۔ سورۃ الانعام میں الیاس علیہ السلام کا جن آیات کے اندر ذکر آیا ہے وہ نوح اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور ان کی نسل کے انبیاء اور رسول کی ایک مختصر فہرست ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام آیات 84 تا 86 میں فرماتے ہیں: اور ہم نے ان کو اسحاق دیا اور یہ ابو ہر ایک کو ہم نے ہدایت کی، اور پہلے زمانے میں ہم نے نوح کو ہدایت کی اور ان کی اولاد میں سے داؤد کو اور سلیمان کو اور ایوب کو اور یوسف کو اور موسیٰ کو اور ہارون کو، اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں اور نیز زکریا کو اور یحییٰ کو اور عیسیٰ کو اور الیاس کو، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے، اور نیز اسماعیل کو اور یاسا
کو اور یونس کو اور لوط کو اور ان میں سے ہر ایک کو تمام جہاں والوں پر ہم نے فضیلت دی۔ حضرت الیاس علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ اگرچہ قرآن میں بہت مختصر ہے، تاہم اس سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے یہود کی ذہنیت اور درجہ مسخ ہو چکی تھی کہ دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں تھی کہ جس کے کرنے پر یہ حریص نہ ہوں، اور کوئی خوبی ایسی نہ تھی جس کے یہ دلدار ہوں، اور انبیاء اور رسول کے ایک طویل اور مسلسل سلسلے کے باوجود بت پرستی، نجوم پرستی، عناصر پرستی، غرض غیر اللہ کی پرستش کا کوئی شعبہ ایسا نہ تھا جس کے یہ پرستار نہ بنے ہوں۔ قرآن مجید میں بنی اسرائیل سے متعلق اب واقعات میں جہاں ان کی بدبختی اور کمزوری پر روشنی پڑتی ہے، وہاں ہمیں یہ نصیحت و عبرت بھی حاصل ہوتی ہے کہ اب جب کہ انبیاء اور رسول کا سلسلہ ختم ہو چکا اور خاتم الانبیاء کی نبوت اور قرآن مجید کے آخری پیغام میں اس سلسلے کو ختم کر دیا، تو ہمارے لیے از حد ضروری ہے کہ بنی اسرائیل کے مسخ فطرت اور تباہ ذہنیت کے خلاف کام الہی کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور ان میں ہی اور ڈیر پن سے کام نہ لیں، ان کے خلاف ورزی کی جرات نہ کریں، اور ہمارا شعار صبر تسلیم ہونا چاہیے، نہ کہ انکار اور انحراف۔ اسلام کے یہی اور صرف یہی معنی ہے۔ الیاس علیہ السلام کے بعد یسوع علیہ السلام تشریف لائے۔ اس بار ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں قصص الانبیاء۔ قرآن کریم کے یہ قصص لطف اندوز ہونے کے لیے ہرگز نہیں سنائے گئے، بلکہ ان سے تو بنی نوع انسان کو سیدھا راستہ دکھانا مقصود ہے۔ یہ مقصد تھا کہ انسانیت عبرت پکڑے، روز جزا کے بارے میں آنکھیں کھول لے۔ ان واقعات کو سن کر اور پڑھ کر آپ راستہ منتخب کر لیں۔ گزشتہ انبیاء کی امتیں جو بھیانک جرائم کرتے رہے، ان سے اپنا دامن بچا لیں۔ اس لیے انبیاء کے حالات سے واقفیت از حد ضروری ہے۔ جب تک ہم انبیاء کے واقعات سے روشناس نہیں ہو جاتے، اس وقت تک قرآن مجید تک مکمل رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ ان واقعات سے رہنمائی حاصل کرنے سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ دعوت الہی اللہ کا راستہ معلوم ہو جائے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا ڈھنگ ہمیں آ جائے۔ اللہ کرے ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ ہم بھی نیکی کا حکم کرنے اور برائیوں سے روکنے والے بن جائیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے صحیح راستے پر چلنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ ہمارے سامنے کوئی ایسا نمونہ موجود نہ ہو جس کے مطابق ہم اپنے آپ کو چلا سکیں، اور صاف ظاہر ہے سب سے عظیم اور بے مثال نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شخصیت ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے نمایاں مثال اور نمونہ باقی تمام انبیاء کرام ہیں، پھر صحابہ کرام اور پھر صالح لوگ بھی نمونہ ہیں۔ انبیاء کرام کے واقعات قرآن کریم کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور آپ کی احادیث مبارکہ سے بھی ہمیں ان کے حالات اور واقعات معلوم ہوئے۔ یہ تھا ہمارا آج کا واقعہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل واقعات کی دنیا کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔